السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرک فیل سے ٹی ٹی پاس تک، آج کی ہماری گفتگو کا ٹائٹل ہے، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کچھ نان سیریس اور ہلکی پھلکی باتوں پر ہی اکتفا کریں گے، جس کا آغاز میں اپنے آبائی شہر لائل پور سے کروں گا، جسے جہالت کی سازش نے فیصل آباد بنا دیا۔ حالانکہ شہروں، شاہراہوں، باغوں وغیرہ کے نام تبدیل کرنا کم ظرفی ہی نہیں، تاریخ تبدیل کرنے کی بھونڈی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ لائل پور کا تازہ ترین لطیفہ انجوائے کریں کہ خود میٹرک کے امتحان میں فیل قرار پانے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے کھیل ملک عمر فاروق تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کرتے رہے۔ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ معاون خصوصی نے بھی اس سال میٹرک کا امتحان دینے کے لیے داخلہ بھجوایا تھا، مگر سیاسی مصروفیات کی وجہ سے امتحان میں شریک نہ ہو سکے۔ اسی عدم شرکت کی وجہ سے بورڈ نے انہیں فیل قرار دے دیا۔ لیکن یہی میٹرک فیل پوزیشن ہولڈرز کو انعامات ہی نہیں، شاباش بھی دیتے رہے کہ خیر سے یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ معاون خصوصی کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگلی بار میٹرک کا امتحان ضرور دے، پھر ایف اے، بی اے اور ایم اے تک بھی جائے، کہ حصول علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ میں یہ بات تفریحاً یا شغلاً نہیں، پوری سنجیدگی سے لکھ رہا ہوں۔ ایک سیاسی ورکر کے طور پر عمر فاروق کو اپنے حلقہ میں رول ماڈل بن کر اہل علاقہ کو موٹیویٹ اور انسپائر کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ جوان سال عمر فاروق چند سال کے اندر ایک شاندار مثال بن کر ابھرے کہ یہ اس کے اپنے سیاسی کیریئر کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ میرے اسی لائل پور میں بھٹو فیم بڑے برج الٹا دینے والے الیکشن میں ایک کردار منظر عام پر ابھرا جس کا نام حلیم رضا تھا۔ ریگل سینما کے سامنے نکر پر دواؤں کی ایک چھوٹی سی دکان کا مالک ہونے کی وجہ سے یہ بھلا مانس ڈاکٹر حلیم رضا کہلاتا تھا۔ پیپلز پارٹی کا صوبائی ٹکٹ ملنے پر اس نے ڈاکٹر حلیم رضا کے نام سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تو کسی جلسہ میں لوگوں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم نے ڈاکٹری کب کی؟ حلیم رضا مسکرایا اور بلند آواز میں جواب دیا، علامہ اقبال نے کب ڈاکٹری کی تھی؟ جلسے نے شرکاء نے پرجوش اور پرزور تالیوں سے اس تاریخی جواب پر داد دی اور ڈاکٹر حلیم رضا صوبائی اسمبلی کا انتخاب جیت گیا۔ حلیم رضا کے کردار پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن اب نہ وہ امیدوار رہے نہ ویسے ووٹر، کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ہی بہت سیانے اور دنیا دار ہو گئے۔ لالچ تب بھی ہوتا تھا، ٹھیک سے یاد نہیں کہ بچے تھے، لیکن یہ بات طے کی قناعت کی فراوانی تھی۔ ریٹ ریس کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ پیسے کی ضرورت تو تب بھی تھی، لیکن ایسے ہی بے لگام، بے حیا، حرص و ہوس کا سایہ تک بھی موجود نہ تھا۔ سیاستدان موقع پرستی کی وجہ سے بدنام تھے، پیسہ پرستی وجوہات شہرت میں شامل نہ تھی۔ پورے پاکستان میں ایک ٹی ٹی خاندان موجود نہ تھا، جبکہ آج تو ٹی ٹی فیملیز گنی نہیں جاتی۔ ایک سے بڑھ کر ایک واردات کے بعد حوالات میں کھڑا ہو کر وکٹری کا نشان بناتا ہے، اور ہر ایک کے پیشہ ور ہواری اپنے اپنے جمہوری جواری رہنماؤں پر معصوم بے زبان پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ ہر راجہ ناگ راجہ اور ہر دیوی پھولن دیوی ہے۔ تب عوام بھی اس طرح آئے روز سریعام لٹتے نہیں تھے، لیکن پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ تاج کمپنیوں سے لے کر فائنانس کمپنیوں اور کو آپریٹرز تک لوٹنے اور لٹنے والوں کے اتوار بازار عام ہوتے چلے گئے، اور کمال یہ ہوا کہ لوٹنے اور لٹنے کے اس کلچر میں لالچ کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان ساری ایجادات کا صحرا ضیاء الحق کے سر جاتا ہے، جس کی ہوس اقتدار نے معاشرے کا کریکٹر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایک جوان سال خوبصورت ٹی وی اینکر سمیت جو قتل ہوئے بہت دردناک اور افسوسناک، لیکن تفصیلات سامنے آنے پر بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سارا کیس ہی ہوسناک ہے، جس کا مرکز و محور سوائے لالچ کی اور کچھ بھی نہیں۔ گزشتہ 25-30 سال میں بے شمار ڈبل شاہوں کے منظر عام پر آنے کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے۔
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे तो छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे, तेज तर्रार, स्ट्रीट स्मार्ट भी बेतुके अहमकाना मुनाफे की लालच में सोचे समझे बगैर नाम निहाद इन्वेस्टमेंट की लपेट में आकर कभी पैसा, कभी जान, कभी दोनों गंवा बैठते हैं, लेकिन हरकतों से बाज आने पर तैयार नहीं कि तमा, हिर्स और हवस इनकी हवास ही छीन लेती है और ये आलम वहशत में बिल्कुल भूल जाते हैं कि एक ख़ास हद से ज़्यादा शरह मुनाफा की आफर बजाते खुद फराड का इकरार और ऐलान है। लेकिन नहीं, लालच का फालिज कुछ इस तरह इनकी बनाई पर असर अंदाज होता है कि इन्हें काले चिट्टे की तमीज़ ही नहीं रहती। बड़े फ्रॉड तो अपनी जगह, लातादाद छोटे छोटे फ्रॉड ऐसे हैं जो कभी कहीं रिपोर्ट ही नहीं होते। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह बहुत सादा है जो सदियों पहले हमें समझा दी गई थी, और वो ये कि अवाम अपने हुक्काम का अक्स होते हैं और हमारे हुक्मरान अलामान अलहफीज़ अलामान, हर बड़ा सियासी ख़ानदान ऐसा कि आज सिर्फ टीटियाँ ही इनकी पहचान है। तो अवाम क्यों पीछे रहें? मुरीद अब्बास नामी एंकर और ऐसे ही दीगर सरमायाकार दरअसल अपने बरसर इक़्तिदार तबके की पहचान है और तावान भी। ये थी आज की हमारी गुफ्तगू मैट्रिक फेल से टीटी पास तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।